السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں یہاں آپ کو اپنی اسلام قبول کرنے کی کہانی سناتی ہوں کہ میں کیسے اسلام میں داخل ہوئی۔ میں ایک ایسی چمک دمک والی دنیا سے آئی ہوں جہاں دنیاوی لذتیں، خواہشات اور دنیا کا ظاہری عیش و عشرت ہی سب کچھ ہے۔ یہ فلمی ستاروں اور بڑے بڑے سیلیبریٹیز کی دنیا ایسی ہے جس کو عام عوام بہت زیادہ ایڈمائر کرتے ہیں۔ میں ایسے بہت سارے سیلیبریٹیز کی پرسنل فٹنس ٹرینر رہی ہوں اور میں نے ان لوگوں کے ساتھ دنیا بھر کے بہت زیادہ سفر کیے ہیں۔ اس سلسلے میں میری زندگی کا بہت سارا وقت ہالی ووڈ اور لاس ویگاس میں گزرا ہے۔ میں نسلی طور پر ایک لاطینی امریکی ہوں اور اپنی فیملی کی پہلی بچی ہوں جو کہ امریکہ میں پیدا ہوئی، کیونکہ میرے والدین پیدائشی امریکی نہیں تھے بلکہ وہ لوگ پورٹو ریکو سے آ کر یہاں آباد ہوئے تھے۔ ہماری فیملی ایک کیتھولک فیملی تھی اور ہماری فیملی کے لیے کیتھولک عقائد پر ایمان سب سے پہلی اور بنیادی ترجیح تھی اور باقی ساری ترجیحات اس کے بعد تھیں۔ اس ماحول میں پل بڑھ کر میں بھی ایسی ہی سوچ کی مالک تھی، یہاں تک کہ میں جوان ہو گئی۔ میں نے اپنی گریجویشن بروکلین سے مکمل کر کے عملی زندگی میں قدم رکھا تو فزیکل فٹنس کے ہی شعبے میں اپنا کیریئر بنانے کا فیصلہ کیا۔ تو جیسا کہ ہر فیلڈ میں آپ کے کچھ کمپٹیٹرز ہوتے ہیں، میرے بھی شعبے میں میرے کچھ کمپٹیٹرز تھے اور ان میں سے ایک لبنانی مسلمان تھا جس سے میری اکثر کافی اچھی گپ شپ رہتی تھی، مگر اکثر اوقات یہ گپ شپ عام روٹین کی گفتگو سے نکل کر مذہب پر آ جاتی اور میری یہی کوشش ہوتی کہ اس کو قائل کر سکوں کہ عیسائیت ہی بہترین مذہب ہے، اس لیے اسے اسلام ترک کر کے عیسائیت کو اپنا مذہب بنا لینا چاہیے۔ دراصل مجھے اپنی فیملی سے دو چیزوں کے متعلق بچپن سے یہی سکھایا گیا تھا کہ ہم سب سے بہتر ہیں، جس میں سے پہلا تھا مذہب، یعنی ہم عیسائی سب سے اچھے ہیں، اور دوسرا تھا لیٹن کلچر، یعنی ہمارا لاطینی لوگوں کا کلچر سب سے اچھا کلچر ہے، اور میں بچپن سے ہی ان دونوں چیزوں پر بہت پراؤڈ محسوس کرتی تھی۔ یہ 2002 کی بات ہے اور اس کے بعد ہم لوگ اپنے اپنے کیریئر میں مصروف ہو گئے، مگر میرے اس لبنانی دوست نے مجھے انگلش ترجمے والا قرآن پاک دیا تھا، جس کو اگرچہ پڑھنے کا موقع تو مجھے بہت کم ملا، مگر وہ قرآن پاک میرے پاس رہتا تھا۔ پھر مجھے ایک مرتبہ ملائیشیا سے ایک دعوت نامہ ملا جہاں مجھے کچھ جونیئر لیول کے فٹنس ٹرینرز کو ٹریننگ دینی تھی، اور مجھے پہلے USA سے ہانگ کانگ جانا تھا اور پھر وہاں سے آگے ملائیشیا جانا تھا۔ میں وہاں پر جا کر حیران تھی کہ واؤ، یہاں تو اتنے زیادہ مسلمان رہتے ہیں۔ میں نے اپنے میزبان سے کہا کہ مجھے یہاں آنے سے پہلے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہاں پر اتنے زیادہ مسلمان ہوں گے۔ وہ رمضان کا مہینہ چل رہا تھا کہ اچانک شام کو میں نے دیکھا کہ 5 سے 6 بجے کے درمیان وہاں سڑکیں سنسان ہو گئیں، اور وہ ملائیشیا کا کیپٹل کوالالمپور تھا۔ اتنے مصروف شہر کا اچانک سنسان ہو جانا میرے لیے حیران کن تھا۔ خیر، میں ایک قریبی شاپنگ مال گئی اور وہاں پر بھی کوئی رش نہیں تھا کہ اچانک رات کو 7 بجے کے بعد عوام نکل کر آئی اور ہر طرف رش اور چہل پہل ہونے لگی۔ میں حیران تھی کہ یہاں کے لوگ شام 5 سے 7 کے درمیان کدھر چھپ جاتے ہیں۔ خیر، مجھے پتہ چلا کہ یہ افطاری کا ٹائم ہوتا ہے۔
اور اس ٹائم لوگ دن بھر کی فاسٹنگ کے بعد کھانا کھاتے ہیں، اس لیے بازاروں میں رش نہیں ہوتا، اور پھر لوگ افطاری کے بعد دوبارہ اپنی روٹین لائف شروع کر دیتے ہیں۔ ملائیشیا میں مسلمان عورتوں کا لباس دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ امریکہ میں وہ لبنانی دوست میرے بکنی پہننے کو کیوں ناپسند کرتا تھا، اور میرے لبنانی دوست کی کئی سال پرانی اسلام کے متعلق بتائی گئی باتیں مجھے ملائیشیا جا کر سمجھ آئی تھیں۔ بہرحال وقت گزرتا رہا اور 2005 تک آتے آتے میں ایک بہت مشہور اور مہنگی فٹنس ٹرینر بن چکی تھی۔ بڑے بڑے سیلیبریٹیز، بڑے بڑے نوٹیبل لوگ ہی مجھے افورڈ کر سکتے تھے۔ تو ایک دن ہوا یوں کہ میں اپنے آفس جا رہی تھی اور میں نے نئی اور اپنی پہلی SUV خریدی تھی۔ میں بہت تیز ڈرائیو کر رہی تھی، مجھے آفس پہنچنے کی جلدی تھی کہ اچانک میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میری SUV سڑک کنارے بالکل ہی الٹی ہو کر چھت کے بل جا گری اور میری گاڑی 5 سے 6 مرتبہ رول ہوتی ہوئی سڑک کے دوسرے کنارے پر جا کر رکی۔ اگرچہ میری گاڑی کو بہت بڑا حادثہ پیش آیا تھا، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ کے 2 فضل مجھ پر رہے۔ ایک یہ کہ اس حادثے کے دوران میری گاڑی کسی دوسری گاڑی سے نہیں ٹکرائی، الحمدللہ، اور دوسرا یہ کہ مجھے کوئی بہت بڑی میجر انجری نہیں ہوئی، ثم الحمدللہ۔ بہرحال جلدی وہاں پر ایمبولینس آ گئی اور مجھے فوراً بروکلن کے ایک ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا۔ مجھے مرہم پٹی وغیرہ کی گئی اور ضروری چیک اپ وغیرہ کیے گئے۔ اگلے دن ہاسپٹل ایڈمن مجھے پرسنلی ملنے آئے، اگرچہ وہ ہر مریض کو پرسنلی چیک نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو صرف اس لیے ملنے آیا ہوں کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کون سی خوش قسمت ہستی ہے جو اتنے بڑے حادثے سے بالکل بچ گئی ہے۔ جو ایکسیڈنٹ آپ کا ہوا ہے، اس سے آدھے ایکسیڈنٹ کے ساتھ بھی لوگ یہاں آتے ہیں مگر وہ بچ نہیں پاتے، اور اگر بچ بھی جائیں تو ٹانگ یا بازو سے زندگی بھر کے لیے معذور ہو جاتے ہیں۔ جبکہ میں حیران ہوں کہ آپ کو گاڈ نے بالکل محفوظ رکھا ہے۔ پھر انہوں نے وہاں سے جانے سے پہلے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کا خدا پر ایمان ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو کس درجے کا ایمان ہے، مگر میں آپ سے ایک بات ضرور کہوں گا، گاڈ نے آپ کو کسی خاص مقصد کے لیے چنا ہے۔ آپ جب یہاں سے نکل کر گھر جائیں تو اپنی زندگی کے مقصد کو ضرور پہچانیے گا اور اسے ضرور پورا کیجیے گا۔ گاڈ نے آپ کو کسی خاص مقصد کے لیے زندگی دی ہے۔ بہرحال ان دنوں میں اپنے کام پر اتنی زیادہ فوکسڈ تھی کہ میں نے آکسیجن ماسک لگی ہوئی حالت میں بھی نرس سے کہا کہ مجھے فون دو تاکہ میں اپنے کلائنٹ سے بات کر کے اسے اپنے ایکسیڈنٹ کے متعلق آگاہ کر سکوں۔ پھر زندگی کی بھاگ دوڑ اسی طرح چلتی رہی۔ دن بدن فلمی ستاروں کی موسٹ وانٹیڈ پرسنل فٹنس ٹرینر بنتی چلی گئی، اور میں اپنے کیریئر کے مکمل عروج پر تھی کہ اسی طرح سال 2009 آ گیا۔ میں ایک دن ایک کیتھولک چرچ میں تھی اور چرچ میں پادری وہی مخصوص دعائیہ کلمات پڑھ رہا تھا جو کہ مجھے بچپن سے سن سن کر زبانی یاد ہو چکے تھے، اور میں بھی پادری کے ساتھ ساتھ وہ الفاظ پڑھ رہی تھی کہ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ میں اپنی زندگی ضائع کر رہی ہوں۔ میں بچپن سے لے کر یہ دعائیں پڑھتی آ رہی ہوں اور چرچ کو مکمل فالو کر رہی ہوں، مگر اس کے باوجود میرا اپنے گاڈ کے ساتھ کوئی مضبوط کنیکشن نہیں ہے۔
यानी कैथोलिक मज़हब मेरा खुदा से ताल्लुक़ बनाने में नाकाम है। तो इसका मतलब है कि मैं खुदा को गलत जगह तलाश कर रही हूँ। उस दिन मैंने चर्च में फ़ैसला किया कि मैं आज से कैथोलिक नहीं हूँ, मैं आज ये मज़हब छोड़ रही हूँ। उन दिनों मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे अमरीकी मुसलमान थे, जिनमें से कुछ फ़लस्तीनी, कुछ लबनानी और कोई दीगर ख़ित्तों से आकर अमरीका में आबाद हुए थे, और इनमें से अक्सरियत प्रैक्टिसिंग मुसलमान थे। मैं उसके बाद घर आई और मैंने गूगल पर लिखकर सर्च किया कि मुसलमान कैसे बनते हैं। मैं हैरान थी कि ये तो बहुत आसान है कि सिर्फ़ ये 2-3 जुमले कहने हैं और बस। फिर मैंने अपनी एक करीबी मिस्री मुसलमान फ़ैमिली को फ़ोन किया। दरअसल इस फ़ैमिली से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। मैंने उनको बताया कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ, और फ़ोन के दूसरी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह और अल्लाहु अकबर जैसे अल्फाज के साथ खुशी का इज़हार किया गया, और उन्होंने मेरे घर पहुँचने में बिल्कुल देर नहीं की, और फिर हमने करीबी मस्जिद जाकर बाकायदा शहादत के कलमात पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। ये 2009 के रमज़ान से पहले की बात है, और मैं नहीं जानती कि अचानक क्या हुआ और कैसे हुआ। बस मेरे दिल में अल्लाह ने एक बात डाली और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने क्यों इस्लाम कबूल किया, तो मैं यही कहती हूँ कि मेरे अल्लाह ने मुझे हिदायत दी और कुछ नहीं। इस्लाम कबूल करने के बाद मेरे लिए चैलेंज ये था कि अब इस पर अमल दरामद कैसे करना है, क्योंकि मुझे इस्लाम के मुतालिक बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं थी। बस मुझे सिर्फ़ इतना पता था कि रमज़ान आने वाला है और मुझे अब रोज़े रखने होंगे। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी पहली नमाज ऐसी थी कि मैंने सारी नमाज के मुतालिक तफ़सील अपने कंप्यूटर से प्रिंट आउट लेकर सारे कागज़ सामने रख लिए। फिर मैं पेपर से थोड़ा सा पढ़ती और रुकू करती, फिर पेपर से थोड़ा सा पढ़ती, सजदा करती, और इस तरह मैंने अपनी पहली नमाज मुकम्मल की। फिर तकरीबन 3 हफ़्ते लगाकर मैंने सूरह फ़ातिहा ज़ुबानी याद की। अलबत्ता इस्लाम कबूल करने के बाद मेरे लिए एक मुश्किल और भी थी कि अपनी फ़ैमिली को क्या बताऊं कि मैंने इस्लाम क्यों कबूल किया है। यहाँ तो अभी मुझे ख़ुद इस्लाम की पूरी समझ नहीं थी। यहाँ भी अल्लाह ताला की रहमत मेरे साथ रही और मुझे मैनहट्टन में वाक़ इस्लामिक स्कूल मिल गया, जहाँ पर नए इस्लाम कबूल करने वालों की मुकम्मल रहनुमाई की जाती है। अगर वो स्कूल ना होता तो शायद आज मैं इस काबिल भी ना होती कि यहाँ पर आपको अपनी इस्लाम कबूल करने की कहानी सुना रही हूँ। और जनवरी 2010 से मैंने बाकायदा हिजाब लेना शुरू कर दिया। इस्लाम की सबसे ख़ास बात ये कि मैं आप जैसे कल्चर से उठकर नहीं आई। मैं ना ही पाकिस्तानी कल्चर से आई हूँ और ना अरब कल्चर से। हम सब जो यहाँ पर मौजूद हैं, हम सब एक जैसे नहीं हैं, मगर फिर भी हम सब एक जैसे हैं। मैं भी अल्लाह और उसके रसूल से उतनी ही मोहब्बत करती हूँ जितनी कि आप। हम सब मुसलमान हैं, हम सब एक हैं। थैंक यू।